جی السلام علیکم. ممتاز ڈیجیٹل سے اگین اسکر چودھری. بیرسٹر عمیر ہمارے ساتھ موجود ہے. سر ان سے پوچھتے ہیں جو اتنی بڑا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, آپ ایک لمبی مشاورتوں کا سلسلہ تھا, اس کے بعد گو کی پی ٹی آئی ووٹ کرنے نہیں جا رہی ہے, مگر اس سارے عمل کو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام اصغر بھائی. عمل تو بڑا ہی جو ہے نا گھناؤنا ہے, کیونکہ دیکھیں آئین میں اختیار تو ہے پارلیمان کا, مگر پارلیمان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ ایک اور آئینی ادارے پہ حملہ کر دیں. یہ اس امینڈمنٹ کا جو کرکس یہی ہے کہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس پاکستان بچایا جائے, اپنی مرضی کے آئینی بینچز بنائے جائیں اور مرضی کے فیصلے لیے جائیں, تاکہ جو الیکشن آڈٹ کھلنا تھا 8 فروری والا وہ کسی طرح سے کھلے نہیں اور یہ عوام اسی طرح سے محکوم رہے, اس کے ووٹ کی کوئی قدر نہ رہے. یہ آبجیکٹیو ہے. اصل خوف جو تھا, جو رات 3 بجے تک مشاورتیں چل رہی تھی, وہ خوف اس آڈٹ کا تھا. وہ بے شک, ورنہ تو دیکھیں 25 کے بعد کر لیں. 25 کے بعد انہیں کیا خطرہ ہے؟ انہیں خطرہ یہی ہے کہ 25 کے بعد والی سپریم کورٹ کہیں فوراً ایسے اسٹرائک ڈاؤن نہ کر دے, اور اگر وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی تو پھر کدھر جائیں گے معاملات. جس طرح پی ٹی آئی کو مسلسل انگیج رکھا گیا, کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں برف کچھ پگھلے گی اور جو سختیاں تھیں وہ کم ہو سکے گی یا نہیں؟ دیکھیں سختیاں کم یا زیادہ نہیں, دیکھیں سختیوں کا تو ایک پہاڑ گزر چکا ہے پی ٹی آئی سے, مگر اب یہ ہے کہ کچھ پی ٹی آئی نے بھی سمجھنا ہے, کچھ پی ٹی آئی نے بھی سمجھداری سے کھیلنا ہے. یہ دیکھیں دونوں طرف کی گیم ہے. آپ مخالف سے کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ سے اچھا برتاؤ کرے گا, مگر دیکھیں کبھی ایک قدم پیچھے لیا جاتا ہے 3 قدم آگے بڑھنے کے لیے. پی ٹی آئی کو اپنی حکمت عملی ٹھیک کر کے بنانی ہوگی. بالکل صحیح. مولانا کا بلا شبہ کردار بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ رہا, بالخصوص پی ٹی آئی کے حوالے سے. اگر وہ ووٹ کرتے ہیں تو اس ووٹ کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ دیکھیں ان کی پارلیمان میں اپنی ایک حیثیت ہے, وہ اپنا ایک رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں, مگر بیٹھیں گے تو وہ اپوزیشن میں ہی نا, تو کل کو اپوزیشن میں اور بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, وہ تو چلنے ہیں. ٹیبل ٹاک تو جاری رہے گی. بالکل صحیح. کیا جس طرح تحریک تفویض آئین ہے, اپوزیشن کا گرینڈ الائنس مزید بن سکتا ہے اور اس میں مولانا کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ان سے پہلے بھی رابطے ہوئے تھے, ابھی تک انہوں نے فارملی اس گرینڈ الائنس کو جوائن نہیں کیا, مگر اس موومنٹ کے بعد دیکھیں ابھی آگے دیکھیں عدلیہ کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے, لوئرز باڈیز کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے, پھر دیکھیں مولانا صاحب کس طرح سے چیزوں کو لیتے ہیں. وکلاء برادری جو کالا کوٹ ہے ان کے کنونشن تو ہو رہے ہیں, کیا کوئی لانگ مارچ بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ یہ پہلے بھی ایک دوست نے سوال کیا تھا, دیکھیں ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن آتا ہے. ایکشن آج ہونے جا رہا ہے, پہلے کیا سرائیاں تھیں, ہوا میں بات تھی, آج جب ہو جائے گا چیز عمل ہو جائے گی, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ لوئرز باڈیز, ججز, آپ کی سول سوسائٹیز کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے. وکلاء برادری ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو سکے گی اس ایشو پر؟ دیکھیں نیچرلی ہوگی, کیونکہ یہ ایشو ہی ایسا ہے. دیکھیں جو نہیں ہوں گے تو ان لیڈران کی سیاست وکلاء میں ختم ہو جائے گی. ایسے حکومت کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھا یہ مسودہ ہے, اور بظاہر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو سخت ترین آرٹیکل 6 والا جو معاملہ, آرٹیکل 8 والا, وہ تو اس میں سے نکال دیا گیا ہے. ہومیوپیتھک قسم کا مسودہ ہے. اگر صرف ججز تقرری والا جو معاملہ ہے, آئینی بینچ والا, اس کو اگر ہٹا دیں تو باقی مسودہ ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی تو مسودہ دیکھا نہیں ہے, الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیا امینڈمنٹس ہیں چیزیں پتہ نہیں ہیں. دیکھیں مگر بات ہے حکومت کہے گی سب اچھا, کیونکہ ان کی مجبوری ہے. دیکھیں 17 سیٹوں پہ انہیں اقتدار دے دیا گیا, تو انہوں نے تو سب اچھا ہی کہنا ہے, مگر اصل اس کا امپیکٹ کس پہ آنا ہے؟ پاکستان کی عوام پہ آنا ہے. مطلب وہ جو الیکشن آڈٹ والا معاملہ تھا وہ اس کے بعد نہیں ہو سکتا. یہ تو ان کی خام خیالی ہے. ابھی دیکھیں یہ آئینی ترمیم بھی تو چیلنج ہوگی عدالتوں میں, ابھی تو معاملات آگے جائیں گے. دیکھیں کب تک نظام کو جکڑ کے اس طرح سے خاموش کر کے رکھا جائے گا. دیکھیں آپ سسٹم کو بہت زیادہ دیر تک یرغمال نہیں رکھ سکتے. غیر فعال ہوا ہے سسٹم, چلے 1.5 سے غیر فعال ہوا, مگر اس نے کھڑے ہونا ہی ہونا ہے. اسٹریٹ پاور بھی اوور آل دیکھیں ہر بندہ اس وقت بیزار ہے. دیکھیں یہ اوور آل ہر کسی کا مسئلہ ہے. دیکھیں جو بیچارہ سفید پوش آدمی کام کر رہا ہے صبح سے لے کے شام تک, جس کی عزت کو نہ تحفظ ہے, نہ جسے روزگار کا تحفظ ہے, نہ جسے صحت کی کوئی گارنٹی ہے, دیکھیں وہ کس لیے مطلب جی رہا ہے, اسے یہ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. دوبارہ جب اس ترمیم کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ بیرسٹر صاحب سے تفصیلی بات کریں اور وہ مسودہ بھی سامنے رکھیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.